شوق یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان مراکز پہ جانا ہے جہاں سے رضائے خداوندی حاصل ہو سکتی ہے، جہاں مجھے قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میں یہ نصیحت کروں گا سب زواروں کو، جب جاؤ تو زور نہیں لگاؤ، ٹھیک ہے آپ جوان ہوں گے، طاقتور ہوں گے، آپ زور لگا کے لوگوں کو دھکا دے کے زری کے ساتھ جاؤ، آپ چوم لیں گے لیکن اس کا اجر نہیں ہے۔ حج سے پہلے اتنا خطرہ نہیں ہوتا اس دشمن سے، لیکن جب حج پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے، دشمن کے ساتھ دشمنی کر کے واپس آئیں گے، اس کو پتھر ماریں گے، واپس آئیں گے، آپ کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی۔ جگہ جگہ پہ وہ آپ کے لیے جال بچھائے گا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا۔ آپ میں جو لوگ پریشانی میں، ان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے احرام کی حالت میں جب طواف کر رہے ہوں، جب خانہ خدا کے ساتھ مس کر رہے ہوں اپنے آپ کو، وہاں ہی انسان کی ساری حاجتیں پوری۔ 10 آدمی اس سے اگر زیادہ ہو جائیں گے نا، تو ہر آدمی جو جماعت میں شامل ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ پوری دنیا کے جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اور حتیٰ ملائکہ بھی لکھنے والے بن جائیں، اور پوری دنیا کے جو پانی اور سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تب بھی اس کا ثواب وہ نہیں لکھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فضا گردیزی، اور ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خواہش مند ہیں، بلکہ ابھی پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت فریضہ ہے، اور آج ہم نے سوچا کہ حج کے حوالے سے ہمارا موضوع بھی ہونا چاہیے۔ تو فلسفہ حج کیا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف حسین واحدی صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اگر جاننا یہ چاہوں گی کہ حج کی خواہش لوگوں میں بہت حد تک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس زندگی میں کچھ نہ ملے لیکن ہم حج تک جو ہے نا وہ پہنچ جائیں، تو حج کو ہم ایک عبادت نہیں سمجھتے بلکہ ایک روحانی انقلاب ایک سمجھا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے ایام ہیں، بالکل ماہ ذی الحج کے مقدس اور مبارک ایام ہیں، اور ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ حاجی بن جائے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک حج کرے اس لیے کہ اللہ کا فریضہ ادا کیا ہے، یا پیسہ ہے تو فریضہ تو ایک دفعہ ہوتا ہے، پیسہ ہے تو زیادہ دفعہ جائے۔ یہ تو خواہش ہو کہ ظاہر ہے وہاں بیت اللہ شریف میں جائے گا، مدینہ منورہ میں جائے گا، زیارات کرے گا، حضور اکرم کے روضہ اقدس پہ جائے گا، مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی زیارت کرے گا، حجر اسود کو چومے گا، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوگا، وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، یہ ساری چیزیں اب بہت بڑا اجر ہے اگر انسان جائے خلوص کے ساتھ، اگر انسان جائے نمود و نمائش سے ہٹ کر، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر انسان جائے اس لیے کہ میں جناب جاؤں اور واپس آؤں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، بالکل لوگ مجھے حاجی کہیں، تو میرے خیال میں اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا غالباً واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ گئے حج پہ، تو بہت زیادہ ہجوم تھا، جیسے آج ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے بہت خوش ہو گئے کہ مولا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا شعور ہے مسلمانوں میں، حج پہ آئے ہوئے ہیں سارے دن۔ مولا نے فرمایا یہ حاجی جو ہے نا میری 2 انگلیوں میں دیکھو۔ اس نے دیکھا کہ انشاءاللہ آج کل تو حاجی اس طرح نہیں ہوں گے، کوئی دور تھا اس میں، بنو امیہ کا دور تھا، تو جو دیکھا تو اس میں اکثر مختلف حیوانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، کوئی چیدہ ہیں جو انسان کی شکل میں اور حاجی ہیں۔ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی اسی طرح عمل ہوگا۔ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ آگے نیت یہ ہو کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نمود و نمائش کروں، میں اس لیے نہیں جا کہ میں لوگ کو دکھاؤں آگے میں بھی حاجی ہوں بڑا جناب، نہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا اس میں اس لیے جاؤں کہ میں اپنا تزکیہ نفس کروں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے وہ سعادت حاصل کروں، کہ زیارت کروں اس گھر کی جس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کتنی محنت سے بنایا تھا، آج جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں مولا علی مرتضیٰ، جہاں صحابہ کرام آتے تھے، جہاں پاپ پیادہ حج امام حسن اور امام 25 حج ہیں امام حسن نے، پیدل حج مکہ سے مدینہ تک، آپ کو پتہ ہے کتنا راستہ ہے، پیدل مدینہ سے مکہ تک پیدل حج کیا انہوں نے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے
تو میں سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے وہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور انسان کو وہ کمال تک پہنچنے کے لیے، انسان کامل ہوں بننے کے لیے، حقیقی انسان بننے کے لیے ہوں حج پہ جانا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے شرط ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہر غریب پہ حج واجب ہے، لیکن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے ہوں اس پہ حج واجب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج واجب ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا یہ فقہی مسائل ہیں پھر۔ ہوں استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہو کہ کہ وہ حج حج پہ پہ جا جائے، ظاہر سکے۔ ہے آج کل 40 ہوں دن لگ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آ، حج پہ جائے، پیچھے گھر والوں کا خرچہ بھی چلتا رہے اور ہوں نظام چلتا رہے، اس میں کوئی خلل نہ آئے، بالکل۔ کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی اور مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی حکام کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے، ہوں تو پھر جائے حج پر اور حج کرے اور واپس ہے، اس نے اپنا حج ادا کیا۔ لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ اگر شوق پہ جائیں، شوق دا تو کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں بالکل۔ شوق کے لیے حج پہ نہیں جانا، ہوں اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے۔ بالکل ایک ایسا ہی آدمی ہے جو چاہتا ہے میں جاؤں گا مکہ مدینہ زیارت ہوں کروں گا، میں وہاں گھوموں پھروں گا، میں سب، یہ شوق ہے انسان کا۔ شوق یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان مراکز پہ جانا ہے جہاں سے رضائے خداوندی حاصل ہو سکتی ہے، جہاں مجھے قرب الہی حاصل ہو سکتا ہوں ہے، وہاں سے میں تزکیہ نفس کر کے آ سکتا ہوں، وہاں میں اچھا انسان بن کے ہوں واپس آ سکتا ہوں۔ اب یہ اور پھر ایک میں عرض کروں، میرے خیال میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے، باقی ائمہ تحرین بھی اس طرح تھے، اور مقدس صحابہ اور بڑے جناب بزرگان، وہ جب حج کے لیے جاتے تھے نا، پیدل کوشش کرتے تھے جائیں۔ اس وقت ظاہر ہے مدینہ سے پیدل جا سکتے ہیں، پاکستان سے تو ہوں پیدل جانا ممکن نہیں ہے نا، تو جاتے تھے، اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہوتا ہے حاجی کی خدمت کرنا۔ ایسا ہی بالکل۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو کاروان لے جاتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے وہ پیسے لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے پیسے نہیں لے جا سکتے، ہوں لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں حاجیوں کو لے جانا، ان کی خدمت کرنا۔ میں حج پہ جب گیا، میرے ساتھ ایک بزرگوار تھے جو کاروان سالار تھے، نام لے لوں، اللہ ان پہ اپنے غفران و برکات نازل کرے، آمین۔ خدا ان پہ رحمت کرے۔ علامہ یعقوب توسلی کوئٹہ ہوں والے، میں ان کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا وہ بوڑھا انسان ہوں کتنی محنت کرتا ہے حاجیوں پہ، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، ہوں اور جناب وہ عمرے کراتا ہے، اور کوئی بیمار ہو جائے ان کو اسپتال لے جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاجیوں کی خدمت ہے، اور یہ ہوں ائمہ تحرین کی، حضور ہوں اکرم کی سیرت طیبہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے کہ وہ مدینہ سے پیدل جاتے تھے حج پہ، اور تنہا نکلتے تھے۔ ہوں بہت سے ان کے شاگرد تھے، ان کے ہوں صحابی تھے، ان کے ساتھی تھے جو بالکل۔ ساتھ جانے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے نہیں میں تنہا جاؤں گا۔ ہوں وہ مدینے سے باہر جا کر اس روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس رستے پہ جہاں جناب وہ مختلف حاجیوں کے کاروان پیدل جا رہے ہوتے تھے، اور کسی ایسے کاروان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جو ان کو جانتا نہیں ہوتا تھا، ہوں اور سارے رستے میں حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کے بستر بچھائے۔ سبحان یعنی ایک امام معصوم، ایک فرزند رسول اس طرح کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے حج پہ جانا اور حج کرنا اور حاجیوں کی خدمت کرنا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہوں اچھا پھر ہوتے ہیں نا بعض رؤسا ہوتے ہیں، پیسوں والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی غریب آ گیا ہے تو اس سے مزید کام لو، اب وہ جناب کھانا کہتے ہیں جلدی دسترخوان لگا دو، جلدی پانی لے آؤ، فلاں جناب، اس طرح آج بھی ہے رواج، اس طرح پیسوں والے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کرے توفیق ہو کہ اب وہ بھی خدمت کریں اس طرح۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر امام سارے راستے میں اس طرح کام کرتے رہے۔ جب بیت اللہ شریف کے ماحول میں داخل ہوئے نا، وہاں فضا میں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے ساتھ جوان کام کر رہا تھا مسلسل، لوگ ٹوٹ پڑے اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کو گلے لگا رہے ہیں، کوئی ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی ان کی ابا پہ بوسہ دے رہا ہے جناب۔ تو یہ آپس میں کہ یہ کون ہے، سر اس سے ہماری خدمت کی لوگ اس پہ جب پوچھا تو پتہ چلا یہ امام زین العابدین فرزند رسول ہے۔ قدموں پہ گر پڑے، معافی مانگی۔ امام نے فرمایا نہیں، آپ معافی نہیں مانگو، میں اس لیے آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا کہ میں ایسے قافلے کے ساتھ جاؤں جو مجھے نہ جانتے ہوں، تاکہ میں حاجیوں کی خدمت کا ثواب حاصل کر سکوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں طواف میں بھی میں خود گیا ہوں، طواف میں دھکے لگتے ہیں۔ بالکل۔ بعض ممالک سے جو حاجی آتے ہیں جیسے ترکی سے،
اب بڑے بڑے قد ہوتے ہیں وہ بڑے وہاں چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، دھکے اتنے لگتے ہیں۔ میں معصومین کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہوں، جب زری پہ جاتے ہیں نا چومنے کے لیے، تو میں یہ نصیحت کروں گا سب زواروں کو، جب جاؤ تو زور نہیں لگاؤ، ٹھیک ہے آپ جوان ہوں گے، طاقتور ہوں گے، زور لگا کے لوگوں کو دھکا دے کے زری کے ساتھ جاؤ، آپ چوم لیں گے لیکن اس کا اجر نہیں ہے۔ اجر یہ ہے کہ آرام سے کھڑے رہو، بوڑھوں کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، جو بیچارے وہاں زری پہ زور سے طاقت سے نہیں پہنچ سکتے، وہ آپ کی محبت اور شفقت کے منتظر ہیں کہ آپ رستہ دیں گے تو وہ جائیں گے۔ اس طرح طواف میں بھی آپ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یا سعی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان آپ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہاں چلو اور دوسروں کو رستہ دو، ان کے لیے سہولت بناؤ۔ آپ اگر جوان ہیں، آپ طاقتور ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ حج جو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو آدمی حج پہ جاتا ہے، دیکھیں حج پہ ایک چیز ہے، مجھے رہبر شہید آیت اللہ العظمہ امام خامنئی کا یہ جملہ یاد ہے، وہ ہر سال حج پہ پیغام دیتے تھے، اس سال بھی آئے گا پیغام حج کے موسم میں، رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی کا، امام خمینی بھی دیتے تھے۔ بہت بڑا حج کا جو ظاہر ہے ایک عبادتی پہلو ہے، ایک سیاسی پہلو ہے، ایک معاشرتی پہلو ہے، بہت سے پہلو ہیں، اس پہ وہ خوبصورت پیغام آتا ہے۔ میں جوانوں کہوں گا کہ پچھلے جو ہر سال حج پہ پیغام رہبر شہید کے آتے رہے اور اس سے پہلے امام کے آتے رہے، ان کا مطالعہ کریں۔ اب جو رہبر انقلاب کا پیغام آئے گا اس کا مطالعہ کریں، کیا خوبصورت ہدایات ہوتی ہیں اس میں۔ ایک دفعہ امام خامنئی نے یہ جملہ کہا تھا کہ کوئی آدمی کسی گھر پہ حملہ کرے نا، کسی دشمن گھر پہ، پھر چین سے نہ بیٹھے، وہ دشمن بدلہ لے گا تم سے۔ آپ جو جاتے ہیں حج پہ اور وہ جو سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، تم اس کو کنکریاں مارتے ہو اور اس کے گھر پہ پتھراؤ کر کے آتے ہو، تو کیا تم پھر واپس آؤ گے تو وہ آپ کو آرام سے چین سے رہنے دے گا؟ سب سے پہلے تمہارے دل میں یہ ڈالے گا آگے جناب اب تم حاجی ہو، تم بڑے ہو گئے ہو، اب جناب معاشرے میں تمہارا احترام ہے، اور یہ چیز تمہارے ذہن میں، تو یہ تزکیہ نفس کے خلاف ہے، یہ انسان کی جو نفس امارہ ہے اس کے غلبے کی علامت ہے۔ اس سے بچو، پھر گناہوں سے بچو۔ حاجی ہو کے واپس آنا، حج سے پہلے اتنا خطرہ نہیں ہوتا اس دشمن سے، لیکن جب حج پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے دشمن کے ساتھ دشمنی کر کے واپس آئیں گے، اس کو پتھر ماریں گے، واپس آئیں گے، آپ کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی۔ جگہ جگہ پہ وہ آپ کے لیے جال بچھائے گا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ اب وہ ہے نا کہ قرآن میں ہے کہ اے اللہ میں تیرے نیک اور مخلص بندوں کے راستے میں اور صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور انہیں تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ باقیوں کو بھٹکاتا ہے لیکن جو حاجی پتھراؤ کر کے آتے ہیں ان کو زیادہ بھٹکاتا ہے، لہذا حاجیوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اپنی اس محنت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کا ایک وسیع تصور ہے، میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک دو آیات جو ہیں وہ میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ ایک آیت تو میں نے عرض کی ہے، دوسری آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بہت بڑی چیز ہے یہ ترجمہ جو ان نے کیا، میں عین ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حج کے مہینے معلوم ہے، مشخص ہے، پس جو شخص ان میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کر سکتا ہے، نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ کسی قسم کا جھگڑا کر سکتا ہے۔ میں معذرت سے عرض کروں گا، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہاں جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ گالی گلوچ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا جھگڑا نہیں کر سکتے، فحش بات گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ میں وہاں کا ماحول جانتا ہوں، سنی شیعہ کا، میں وہاں جب دیکھتا ہوں کاروانوں کو، وہاں جو اپنا پنجابی ماحول یا خیبر پختونخوا کا یا بلوچستان کا یا سندھ کا یا باقی جو ماحول ہے، وہاں میں ہوٹلوں میں مسافر خانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جناب کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بڑے درد دل سے، بڑے خلوص سے اپنے سب حاجی بھائیوں کو، وہاں جو ہے وہ اس طرح محبت، عاجزی، انکساری، پہلے میں نے بتایا کہ ائمہ تحریر کی سیرت کیا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کی جائے، انکساری، زبان کو کنٹرول کرنا۔ زبان کے بارے میں غالباً حضور اکرم کا فرمان ہے اور ائمہ تحریر کے فرامین ہے کہ ایک خوبصورت سانپ ہے زبان۔ زبان کے گناہ جو ہے انتہائی خطرناک ہیں۔ میں دوسرے کی توہین کروں، انسلٹ کروں، گالی گلوچ کروں اور جناب میں ان کی عزت نفس پامال کروں، یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں۔ حاجی کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر حج کا وہ جناب کرنا ہے، آپ نے لے کے گئے ہیں رضائے خداوندی کے لیے، تو پھر وہاں
حاجیوں کے آداب، حج کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھو، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ بالکل وہاں جھگڑا کرتے ہیں جناب کہ وہ کھانا پکانا ہے، وہ جناب روزانہ باری ہے کہ آج فلاں 3 آدمی میں کل فلاں ہے، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ کہ آپ نے اچھا نہیں بنایا، ہم نے اچھا بنایا، مقابلہ بازی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، انا پرستی ہوتی ہے۔ یہ مسائل ان کو میرے خیال میں آپ وہاں پاؤں کے نیچے لتاڑ کے آنا ہے، اپنے نفس سے جی ہمارا کو آغا، لتاڑ کے یہاں آنا پہ ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی کہ آغا حج کے دوران جو ہم احرام باندھتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ انسان کی انا کو اور جو دنیاوی وابستگی اس کو کس طرح سے توڑتے ہیں؟ سب سے بڑی بات، میں اس وزیر محترم کا نام نہیں لیتا، صحیح۔ کون سی پارٹی کا تھا، کہاں تھا، ہم، 97 میں حج پہ گیا، تو وہ بھی ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے۔ جس وقت وہاں سر منڈوانے کی باری آئی نا، تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ علامہ صاحب یہ سر لازمی منڈوانا۔ میں نے کہا حج نہیں ہوگا اگر نہیں منڈوائیں گے۔ کہا کیا یہ خدا، کیا یہ ہماری تذلیل نہیں ہے، ہم یہ ہماری رسوائی نہیں ہے کہ ہم سر کے بال منڈا دیں جناب اور ٹرین لے کر ہم پاکستان جائیں؟ میں نے کہا اللہ کا حکم ہے اور اللہ یہ قربانی مانگتا ہے۔ آپ کے گناہ جو ہیں، آپ بال منڈوائیں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں گناہ آپ کے گریں گے، آپ پاکیزہ ہوں گے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نفس ہمارا کو اپنے پاؤں تک رگڑو، اپنی شہوات خواہشات نفسانیہ کو دفن کر کے جاؤ، یہی امتحان ہے آپ کا۔ لیکن مجھے افسوس لگا کہ اس منسٹر صاحب نے کہا میں نہیں منڈواؤں گا، وہ واپس آگے۔ اس طرح میں یہ کہوں گا آگے، ظاہر ہے وہ جب احرام انسان باندھتا ہے، یہ بڑے اچھا سوال آپ نے کیا ہے، احرام جب باندھتا ہے وہ ایک تو اس میں یہ تصور وحدت کا آتا ہے کہ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی فرق نہیں ہے، سب نے احرام باندھا، ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ حتیٰ یہ ایک جیسے میدان مزدلفہ میں جاتے ہیں تو وہاں کنکریاں چن رہے ہوتے ہیں اور ایک جم غفیر ہوتا ہے اور سب اسی سفید احرام میں ہوتے ہیں۔ تو معصوم کا ایک فرمان ہے کہ وہاں میدان محشر جو کفن میں سب نکلیں گے نا، وہاں وہ تصور وہاں ابھرتا ہے۔ اور انسان اگر آگاہ ہو، اور کہتے ہیں کہ فکر و سعادت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کی فکر جو ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہاں اگر انسان سوچے نا کہ میں اس کفن کے ساتھ، میں اس احرام کے ساتھ، کفن کے مشابہ ہے یہ احرام نا، میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہوں، تو میں سوچوں نا جب میں قبر سے نکالا جاؤں گا تو میرے کیا حال ہوگا، میرے گناہ کتنے ہیں، میں نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میں نے جناب توبہ کرنی ہے، میں نے اللہ کے حضور جھکنا ہے۔ اور خدا تو یہ فرماتا ہے کہ وہ میرا گناہ گار بندہ، جب تو مجھے پکارتا ہے نا، ایک دفعہ تو یا رب کہتا ہے، میں اتنا تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن گناہگار لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر کوئی گناہگار ایک مرتبہ مجھے یا رب محبت سے کہہ دے، میں 10 مرتبہ میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میرا بندہ میں تو منتظر ہوں تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرا بندہ میں تو تجھے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو میرے خیال میں وہاں جو احرام جب باندھتے ہیں، احرام باندھنا ایک تو پوری امت کی وحدت کی علامت ہے۔ وہاں غریب امیر کا، کسی بادشاہ کا، کسی وزارت کا، وہ سب ختم ہو گیا، وہاں سب انسان برابر ہو گئے، سب غریب امیر سب اکٹھے کھڑے ہو گئے جناب۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں اپنے کپڑے اتارتا ہوں اور احرام باندھتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو پاؤں تلے تاڑ دیا، میں نے ان کو ایک طرف رکھ دیا۔ اپنے جو دل میں کسی کے ساتھ اناپرستی تھی، کس طرح حسد تھا، کس طرح غیبت تھی، کسی کے ساتھ دشمنی تھی، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، میں نے سب ختم کر دیا۔ اور حق یہ ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ احرام باندھے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے معاشرے کے جو لوگ ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، کس سب ناراضگی اس سب کو ختم کریں اور احرام کا حق ادا کریں، اور جو عظمت احرام ہے اس کا حق ادا کریں، اور وہ سب ختم کر کے اللہ کا خالص بندہ بن کے واپس آئیں، تاکہ جب آپ احرام باندھیں، دیکھیں احرام کی حالت میں آپ وہاں جھوٹ بولنا، حتیٰ کوئی خون نکالنا، کوئی ناخن کاٹنا یا کوئی شکار کرنا، یہ چیزیں بھی منع ہیں۔ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں احرام کے جو لوازمات ہیں ان میں ہیں کہ انسان ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ ایک عام لباس ہے نا اس میں جاتا ہے، ایک جو ہے احرام کی حالت میں جب آتا ہے تو ایک زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن پھر کہوں گا کہ وہ بندے کتنے عظیم ہیں، وہ اللہ کو کتنے عزیز ہیں کہ جب احرام باندھتے ہیں تو واقعاً دل میں بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس احرام کا حق ادا کرنا ہے، میں نے زندگی کا نیا دور شروع کرنا ہے، عملاً
اور پھر وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی نماز قضا نہ ہو، وہ تہجد بھی پڑھیں، وہ قرآن کی تلاوت میں لذت حاصل کریں، اللہ کے ذکر میں مانوی اور روحانی مزہ جسے کہتے ہیں وہ حاصل کریں، اور اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور گریہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حاجت مند ہیں، جو لوگ مشکل میں ہیں، جو لوگ پریشانی میں ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے احرام کی حالت میں جب طواف کر رہے ہوں، جب خانہ خدا کے ساتھ مس کر رہے ہوں اپنے آپ کو، وہاں ہی انسان کی ساری حاجتیں پوری۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرے خیال میں روز عرفہ تھا، اور خانہ کعبہ کے پاس سے امام زین العابدین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سائل آیا، وہ حاجیوں سے، لوگوں سے مانگ رہا ہے آگے، میں غریب ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو۔ اب مولا نے اسے اپنے پاس بلایا، کہا اے انسان، یہاں تو ان سے مانگ رہا ہے، یہاں آیا ہوا ہے، وہ سامنے خانہ خدا ہے، وہ غلاف کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، مانگ رہا ہے ان سے جو خود کسی کے محتاج ہیں، مانگ اس سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ذات ہے، جا غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے تو مانگ ان سے، جناب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ میرے خیال میں کہ یہ تصور ہم لے کے جائیں، توحید الہی کا تصور لے کے جائیں، ان مقامات مقدسہ کا تصور ذہن میں ہو، انسان تمام دنیا کی رنگینیوں سے، آلائشوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنی جو شہوات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے انسان اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے، تو یقینی بات ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو کامیابیاں عطا کرتے ہیں، ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ میں اگر یہ نیت لے کے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے اندر ایک تغیر اور انقلاب، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی انسان، کسی قوم، کسی گروہ کو اللہ تبدیل نہیں کرتا جب تک خود وہ اپنی تبدیلی کا ارادہ نہیں کرتا، ارادہ ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ تو احرام کے یہ لوازمات ہیں، اللہ کرے کہ حاجی اور ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ حج پہ جائیں اور احرام کا یہ حق ادا کریں، احرام کا تقدس، احرام کی جو برکت ہے اور احرام کی جو عظمت ہے اس کو مد نظر رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے آگا، یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ شیعہ سنی کے جو قائد ہیں اس کے مطابق حج کی ادائیگی کے طریقہ میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے یا وہ سیم ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ سنی کی اکثر عبادات، میں تو کہوں گا 99% عبادات مشترک ہیں، کوئی صحیح۔ فرق نہیں ہے۔ میں اگر مثالیں دینے لگوں تو بہت سی مثالیں ہیں، اس حج میں بھی اسی طرح ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس وقت احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور سر ڈھانپنا، سر پہ سایہ آنا، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ فقہ جعفری میں یہ ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ہوگا تو پھر جناب وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہے، ورنہ کلی طور پر حج کے جتنے اراکین ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آگا، یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ حج کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ صرف مناسک کی ادائیگی ہے یا امت کا اتحاد بھی ہے؟ دیکھیے دو پہلو ہیں نا، ایک تو مناسک کی ادائیگی، جو جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز ایک گھر میں پڑھی جاتی ہے، ایک مسجد میں پڑھی جاتی ہے، ایک نماز مسجد میں پنجگانہ پڑھی جاتی ہے، ایک نماز جمعہ پڑھا جاتا ہے، پھر ایک نماز جمعہ پڑھا جاتا ہے، پھر عیدین سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، پھر عیدین پڑھی جاتی ہیں تو سال میں 1 مرتبہ حج پہ لاکھوں حاجی اور مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، امت کے اتحاد کے لیے خداوند کریم قرآن مجید میں بار بار جو امت کو متحد کرنے کے حوالے سے فرما رہا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسباب مہیا کیے ہیں۔ دیکھیں جہاں جو ہے نا مسجد میں نماز با جماعت، اس کے بارے میں جو حدیث ہے عجیب و غریب ہے کہ اگر ایک آدمی ہوگا تو اس کو نماز جماعت میں ایک نماز کے بدلے 10 نماز ثواب ملے گا، 2 آدمی ہو جائیں گے تو 20 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، اس طرح بڑھتے جائیں گے۔ 10 آدمی اس سے اگر زیادہ ہو جائیں گے نا تو ہر آدمی جو جماعت میں شامل ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ پوری دنیا کے جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اور حتیٰ ملائکہ بھی لکھنے والے بن جائیں، اور پوری دنیا کے جو پانی اور سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تب بھی اس کا ثواب وہ نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ نماز جماعت میں شامل ہوا کریں، مساجد میں جایا کریں۔ اور اس کے بعد جو نماز جمعہ ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ اتنا بڑا ثواب کیوں ہے، اتنا بڑا اکٹھی نماز پڑھنا، مسجد میں جانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں نا، مسلمان نمازی مل بیٹھتے ہیں، تو وہاں جہاں اکٹھی عبادت کرتے ہیں وہاں جناب دوسروں سے میل ملاپ ہوتا ہے، محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ہمدردی کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کی مشکل ہے وہ حل ہوتی ہے، کسی کی پریشانی ہے وہ بیان کرتا ہے وہ حل ہوتی ہے۔ اور پھر جو اس محلے میں نماز باجماعت کی بات کر رہا ہوں، محلے میں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے،
اس کو حل کرنے میں مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ بھی بالکل استعمال ہوتا ہے جناب، اس کو حل کرنے میں وہ مسجد و نماز جماعت معاون ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا۔ پھر نماز جمعہ ہے، مثلا 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک نماز جمعہ، فقہ جعفری میں یہ البتہ فقہ حنفی میں یہ نہیں ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چلو نماز جماعت سے بالاتر ہو کر دور دور سے جو لوگ آتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے مسائل ڈسکس کریں، اس لیے امام جمعہ کے لیے لازمی ہے۔ اور پھر جمعہ کے 2 خطبے ہیں۔ بالکل 2 خطبے کس لیے ہیں؟ ایک تو انسان کی تربیت کے لیے وہ خطبوں میں وہ تقوی الہی کی طرف دعوت دی جائے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، انسان کی صفات حسنہ کے بارے میں اور رذائل اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ عالمی حالات جو اپنے ملک کے اور عالمی حالات جو چل رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں ان کو بیان کیا جائے، ان کا مداوع بتایا جائے، اور جو دشمن حملہ آور ہیں عالم اسلام پہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ پھر عیدین بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، حالانکہ مستحب نمازیں ہیں، وہ کوئی فرض نمازیں نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی اسی طرح کے 2 خطبے ہیں جناب۔ اور پھر سب سے بڑی عبادت سال میں 1 مرتبہ اللہ کا حج ہے، جو بیت اللہ شریف میں ادا ہوتا ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں اور میدان عرفات میں خطبہ بھی ہوتا ہے، امام کعبہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اتحاد و وحدت کا ایک منبع ہے، مرکز ہے، پوری امت متحد ہوتی ہے، اور تمام جو فقہاء ہیں ہر مسلک کے، ہر فقہ کے، ان کا فتویٰ ہے کہ جب بیت اللہ شریف میں جاؤ وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھو، ان کی اقتداء میں نماز پڑھو، تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ مسلمان متحد ہیں۔ البتہ یہ کہوں گا کہ دل سے متحد ہوں، یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر سے متحد ہوں۔ اگر ہم حج کا یہ فلسفہ سمجھ سکیں کہ امت کی اتحاد کا سب سے بڑا منظر ہے اور مظہر ہے، اور یہ امت مسلمہ کی عظمت کا نشان ہے، تو اگر ہم دل سے متحد ہو جائیں اور امام کعبہ جو ہیں وہ وہاں میدان عرفات میں جو خطبہ دیتے ہیں، اس خطبے میں امت کو متحد کرنے کے لیے بڑے اعلان کریں۔ یہاں امام کعبہ پاکستان میں تشریف لائے تھے نا، تو میں نے ان سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے مقتدی ہیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر مراجع کا فتویٰ ہے جب بیت اللہ شریف میں جائیں تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ مقتدی ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آگے بڑھیں، آپ اس پرفتن دور میں امت کو متحد کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ آپ کا حج کا خطبہ جو ہے اتحاد امت کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی مشکلات کے حوالے سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت خوب آقا، بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ پیغام یہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے تو کوشش کریں خود کو خدا سے جوڑیں، اور نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ دیتی ہوں کہ مطالعہ شروع کریں۔ آپ کے لیے تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم خدا سے خود کو جوڑ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔